حضرات، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بانی حوزہ جامعۃ التبلیغ سرکار فخر العلماء حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مرزا محمد عالم صاحب تابع سرا اور جناب ڈاکٹر محمد حسین صاحب کے والدین مرحومین اور جملہ ارواح مومنین اور مومنات کو ایصال فرما دیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام لا اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد اللہ رسول۔ صلوات بھیجیے گا محمد والے۔ حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر سال یہ عشرہ منعقد ہوتا ہے، اور اس سال بھی الحمدللہ ایسے حالات میں بھی آن لائن آپ حضرات مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں، اور آج کی اس عشرے کی آخری مجلس جس میں وقت میں کچھ تبدیلی کی گئی ہے، ہر سال یہ شب میں ہوا کرتا تھا اور اس کے بعد ایک بہت ہی بڑا جلوس برآمد ہوتا تھا، لیکن حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجلس کا وقت اس وقت منعقد ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ جلوس جو ہیں وہ ملتوی ہیں۔ انشاءاللہ جب حالات صحیح ہوں گے تو پھر سے ہم اسی طرح سے آل محمد کی عزاداری کریں گے، اور بہرحال عزاداری ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ بھی سب سمجھ لیں اور سن لیں کہ جو جلوس ملتوی ہوئے ہیں اور جو اس طرح سے عزاداری اجتماعی طور پہ نہیں ہو پا رہی ہے، وہ کوئی ڈر کا سبب نہیں ہے۔ اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم محبان اہل بیت ڈر گئے ہیں۔ ہم تو آل محمد کے نام پر اپنی جانوں کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کے جو ہے وہ ہمیشہ چلا کرتے ہیں، اور ہماری جان و مال آل محمد کے اوپر قربان ہے۔ لیکن ہم جو احتیاط کر رہے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، کیونکہ ہم جن آل محمد کے ماننے والے ہیں انہوں نے ہمیں خاص طور پر یہ درس دیا ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم ڈرے نہیں ہیں، بلکہ ہم دوسروں کی جانوں کی تحفظ کے لیے جو ہے وہ ہمارے علماء نے جو ہدایات جاری کی ہیں ہم اس پر الحمدللہ عمل کر رہے ہیں۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد۔ حضرات، جس آیت کریمہ کو میں نے اس مجلس میں عنوان بیان قرار دیا، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے حضور سرور کائنات کا نام نامی لے کے کہ محمد کچھ نہیں ہے
سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی کوئی یہ نہ سوچے کہ ان کی زندگی کے دو حصے ہیں، کیونکہ عالم اسلام میں ایک گروہ وہ ہے کہ جو آل محمد کے فضائل گھٹانے کے لیے یہ کہہ دیتا ہے کہ نبی محمد کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک منصبی زندگی ہے ان کی، اور ایک عام انسان کی زندگی جیسے ہوتی ہے ویسی ہے۔ اور اس کے بعد وہ تمام فضیلتوں کی حدیثیں جو نبی کریم نے ارشاد فرمائی ہیں، ان کے متعلق وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس زمانے کی ہیں، اس وقت کی ہیں کہ جب نبی ایک عام حیثیت سے تھے، اور نبی نے محبت کی بنیاد پر اپنے داماد، اپنے بھائی علی مرتضیٰ، اپنی بیٹی صدیقہ طاہرہ اور اپنے نواسوں حسن حسین کے متعلق جو ہے وہ یہ سب حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر یہ مان لیا جائے کہ نبی کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک زندگی کا حصہ وہ ہے کہ جس میں وہ رسول ہیں، اور ایک زندگی کا حصہ وہ ہے جس میں وہ ایک عام انسان کی حیثیت رکھتے ہیں، تو یہ کون طے کرے گا کہ قرآن جو نازل ہوا ہے اس کی ہر آیت پر نبی نبی تھے؟ یہ کون طے کرے گا کہ جب نبی نے طریقہ نماز بتایا، روزے کا سلیقہ بتایا، حج کرنے کا طریقہ بتایا، اس وقت نبی نبی تھے یا عام انسان کی حیثیت سے وہ بیان کر رہے تھے؟ کوئی عبادتوں سے دور بھاگنے والا اگر یہ کہہ دے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کی زندگی کے دو رخ ہیں، تو جو نماز کے حکم کی حدیث ہے وہ جو ہے ہم نبی کی عام زندگی کی حدیث سمجھ رہے ہیں، تو پورے اسلام کا چہرہ ہی بدل جائے گا اگر ہم اس طرح سے زاویہ فکر بدل دیں۔ ایک صلوات اور بھیجیے تو عرض کریں۔ شاید اسی لیے قرآن نے کہہ دیا کہ محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ بیٹھیں تو اللہ کے رسول، وہ کھڑے ہوں تو اللہ کے رسول، وہ جاگیں تو اللہ کے رسول، وہ سوئیں تو اللہ کے رسول، وہ بولیں تو اللہ کے رسول، وہ خاموش رہیں تو اللہ کے رسول، وہ دوستوں میں ہوں تو اللہ کے رسول، وہ دشمنوں میں ہوں تو اللہ کے رسول، وہ بزم میں ہوں تو اللہ کے رسول، وہ رزم میں ہوں تو اللہ کے رسول۔ وہ کسی کے لیے کہیں کہ یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں تو وہ اللہ کے رسول، کسی کو ہاتھوں پر اٹھائیں تو اللہ کے رسول، کسی کو بزم سے نکالیں تو اللہ کے رسول۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ ہر لمحہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ حد یہ ہے جب تک کہ 63 سال کی حیات طیبہ رہی تب بھی وہ اللہ کے رسول۔ عالم اسلام میں ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے 40 سال کے بعد وہ اللہ کے رسول بنے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہم ایسا نہیں مانتے ہیں۔ ہم تو عالم وجود کی بات جانے دیجئے، 63 سال کی جو زندگی ہے، ہم تو یہ مانتے ہیں کہ جب آدم کا خمیر گوندھا جا رہا تھا تو نبی محمد نبی تھے، علی ان کے وصی تھے۔ ایک اور صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، تو پیکر بشریت میں آئے تو نبی بن گیا، نبی تھے، عالم نور سے وہ نبی تھے۔ اچھا، ایک طرف مسلمان تمام انبیاء سے افضل حضور کو مانتا ہے اور دوسری طرف ایسی باتیں کرتا ہے، توجہ کیجئے گا، دوسری طرف ایسی لغویات کرتا ہے کہ صاحب وہ 40 سال کی عمر کے بعد نبی ہوئے۔ عیسیٰ گہوارے میں اعلان کر رہا ہے میں نبی ہوں، صاحب کتاب ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ابھی ان پر کتاب نازل نہیں ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میں صاحب کتاب ہوں۔ اور آج مسلمان اسی پہ جھگڑا کر رہا ہے کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے علی نے قرآن پڑھا کیسے؟ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، نبی ہر لمحہ نبی ہیں۔ 63 سال کی پوری زندگی جو تھی، خاموش زندگی جو 40 سال کی تھی، اس میں وہ نبی ہی تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا تو اب وہ نبی ہوئے۔ مجھے یہ مجلس پڑھنا تھی، میں کسی وجہ سے نہیں آ سکا مثال کے طور پہ، تو آپ نے کہا عاصم بھائی کہنے لگے کہ عاصم بھائی کے مولانا نہیں آپ آئے ہیں تو کسی دوسرے سے پڑھوا لیجئے۔ جیسے لوگوں نے سنا کسی دوسرے سے پڑھوا لیجئے، اب وہ باہر گیا اور ایک سبزی والا مثلاً جا رہا تھا، اسے پکڑ کے لیا ہے، لیجئے عاصم بھائی اس سے پڑھوا لیجئے۔ تو انہوں نے سر پکڑ لیا کہ اس سے کیا پڑھوا لیں، یہ اس کام کا آدمی نہیں ہے۔ ارے ابراہیم صاحب
بیٹھے ہوئے ہیں. کون ابراہیم صاحب؟ میں یہ مثال دے رہا ہوں. ماشاءاللہ پورا شہر جانتا ہے، اور ان کے جو دنیا بھر میں شاگرد پہلے ہوئے ہیں، ساری دنیا میں لوگ جانتے ہیں، مجالس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. میں ایک مثال کے طور پہ بات عرض کر رہا ہوں، اسے حقیقت نہ سمجھیے گا. مثال کے طور پہ نئے آئے تھے، ان کو کوئی جانتا نہیں تھا. اسیم بھائی جانتے تھے. انہوں نے کہا ابراہیم صاحب سے پڑھوا لیجئے. لوگوں نے کہا کون ابراہیم صاحب؟ ادھر آ جائیے. جاوید آ گیا کیا؟ ادھر آ جائیے. کون ہے ابراہیم صاحب؟ کہنے وہ جو بیٹھے ہوئے. کیا یہ پڑھتے ہیں مجلس؟ کہاں یارے لیجیے، یہ پڑھتے ہیں، یہ عالم ہیں، ایران کے فارغ ہیں. اب جو انہیں مجلس پڑھی تو لوگ مجھے ہی بھول گئے. کہا صاحب انہیں تو لاجواب مجلس پڑھی، ہمیں معلوم نہیں تھا. تو آپ کو معلوم نہیں تھا، اس وقت آپ کو معلوم ہوا کہ ابراہیم صاحب ایک عالم ہیں، مجتہد ہیں، صاحب امامہ ہیں، ایک اچھے مدرس ہیں. آپ کو کل تک نہیں معلوم تھا، آج معلوم ہوا. تو یہ آپ کے علم کی خامی ہے، ان کے علم کی کمی تھوڑی ہے. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ یہ آج جب اسیم بھائی نے بتایا ہے تب یہ عالم ہوئے ہیں. نہیں، عالم تھے پہلے سے، اعلان آج ہوا ہے، ہمیں معلوم آج ہوا ہے. تو نبی محمد تو ہمیشہ سے نبی تھے. 40 سال کی عمر کے بعد نبی نے اعلان کیا ہے کہ میں نبی ہوں. ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد پر. بھائی پوری توجہ کیجیے گا. آج ساری دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں، اور مسلمانوں کی وجہ سے جو اسلام بدنام ہو رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے رسول اور آل رسول کی قدر نہیں کی. رسول اور آل رسول کی قدر نہیں کی. رسول کو اپنا جیسا کہا، نبی محمد کو اپنا جیسا کہا. نبی محمد کو جاہل کہا کہ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں. تراویح پڑھانے کے لیے مسجد میں پیش امام سے پوچھا جاتا ہے کس مدرسے کے پڑھے ہوئے ہو، کس حافظ جی کے ساتھ تم نے حفظ قرآن کیا ہے. اگر کسی بچے کو بغدادی قاعدہ بھی کسی کو پڑھوانا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کوئی پڑھا لکھا ہے. کوئی جاہل کو نہیں پڑھاتا، عالم جاہل کو پڑھاتا ہے. تو عزیزان گرامی، بچے کو بغدادی قاعدہ جو پڑھائے وہ کسی مدرسے کا پڑھا لکھا ہو. حافظ جی جو قرآن حفظ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کسی حافظ کے سامنے اپنے زانو ادب کو طے کریں. تو عزیزان گرامی، ایک بچے کے لیے عالم کی ضرورت ہے جو ساری کائنات کو پڑھانے آیا، جو ساری کائنات کو بتانے آیا. وہ جاہل کہاں سے ہوگا؟ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد. اچھا، اب کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ اس سے مسلمانوں کو فائدہ کیا ہے؟ نبی کو جاہل کہنا. کیا جاہل ہیں صاحب، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. اس کی بات آپ سمجھے، لکھنا پڑھنا کیوں؟ یہ بھی آل محمد کی عداوت میں کہا جا رہا ہے. آل محمد کی عداوت میں بات کہی جا رہی ہے. کیوں آل محمد کی عداوت میں کہی جا رہی ہے؟ کیونکہ بہت سے ایسے موقع ہیں کہ جس میں نبی نے آل محمد کی فضیلت کو تحریری طور پر امت کے حوالے کیا، لکھ کے نبی دے کے گئے. بعض ارشادات تاریخ میں ایسے ہیں کہ جس میں نبی محمد نے آل محمد کے فضائل کو لکھا. پھر سب سے بڑا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ جاگیر فدق، جو علاقۂ فدق تھا، اس کے متعلق نبی کریم نے اپنی بیٹی کو نوشتہ دیا تھا لکھ کے. خطرہ یہی تھا کہ اگر پڑھا لکھا مان لیا تو بھی یہ بھی ماننا پڑے گا یہ تحریر نبی کی ہے. تو حصول دنیا کے چکر میں انہوں نے جاہل کہہ دیا. لیکن دیکھیے بھی قسمت کی بد نصیبی ہے.
تبرک یہاں رکھا ہوا ہے، ہر مجلس میں آپ حضرات تبرک تقسیم کرتے ہیں، تبرک ہم لیتے بھی ہیں، تبرک بٹتا بھی ہے، یہ بٹنے کے لیے آیا ہے، ابھی بٹے گا مجلس کے بعد۔ لیکن اگر کوئی لفنگا لوٹنا چاہے کہ ابھی مجلس ختم نہیں ہوئی ہے، وہ اپنے تبرک لے کے بھاگ رہا ہے، تو ہم سب اس پر لعنت کریں گے، ہم سب اسے برا کہیں گے، ہم سب اس کو روکیں گے بھی اور اس سے چھینیں گے بھی۔ آیا ہے بٹنے کے لیے۔ یہ قسمت کی بدنصیبی تھی کہ لوگوں نے باغ فدق کو لوٹا، علاقہ فدق کو لوٹا۔ اگر ان کے پاس ذرا سی بھی عقل ہوتی تو یہ لوٹتے نہیں، در سیدہ پہ آ کر اگر حسنین کا صدقہ بھی مانگتے تو باغ بھی مل جاتا، لعنت سے بھی بچتے گا۔ اور صلوات بھیجیے گا۔ بہرحال لیکن حضرات میرا یہ اس وقت موضوع نہیں ہے، تو کبھی اور کسی موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے گا۔ تو وہاں کے اوپر ہوا کیا، انہیں کہا جاہل ہیں، ہمارے جیسے ہیں، ہمارے جیسے ہیں، ہمارے جیسے، کہا ہمارے جیسے ہاتھ ہیں، ہمارے جیسی زبان ہے، ہمارے جیسی آنکھیں ہیں، ہمارے جیسے کان ہیں، دیکھنے میں ہیں، حقیقت میں نہیں ہے۔ اور دیکھنے میں بھی معاملہ یہ ہے، ہمارے ہاتھ کوئی دیکھے عبادت کا ثواب نہیں ملے گا، ہماری آنکھیں کوئی دیکھے عبادت کا ثواب نہیں ملے گا، ہمارے چہرے کو کوئی دیکھے عبادت کا ثواب نہیں ملے گا، مگر نبی محمد کی بزم میں بیٹھے تو عبادت کا ثواب ہے، گفتگو کرے نیک تو عبادت کا ثواب ہے، ان کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو سنے تو عبادت ہے، ان سے نیک بات کرے تو عبادت ہے، ان کے چہرے کو دیکھے تو عبادت ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے تو ہم ذکر مولا کائنات کیا کرتے ہیں کہ دیکھو نبی کے چھوٹے بھائی ہیں، نبی کے وزیر ہیں، نبی کے جانشین ہیں، نبی کے خلیفہ ہیں، نبی کے داماد ہیں، تم ان کو دیکھتے جاؤ، نبی سمجھ میں آتے جائیں گے۔ تم کہہ رہو نبی ہمارے جیسے، تم علی کو دیکھو، ہاتھ ید اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، کان اذن اللہ ہے، سینہ جنب اللہ ہے، نفس نفس اللہ ہے، ان کا دشمن لعنت اللہ ہے۔ تو جب وسیع ہمارا جیسا نہیں ہے تو نبی کہاں سے ہمارا جیسا؟ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ تو نبی ہمارا جیسا کہاں سے ہو جائے گا؟ یہ علی کی عداوت میں کل میرے بھائی مولانا رضا عباس صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ فرقے جتنے بھی ہوں دنیا میں، آپ حضرات تشریف فرماتے مجلس میں، رضا عباس صاحب نے کیا کہا تھا کہ پورا عالم اسلام دو ہی حصوں میں بٹا ہوا ہے، حب علی پر، بغض علی پر۔ سمجھ گئے آپ؟ جو حضرت علی سے اور پنجن پاک علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور مولا علی کی مدح میں تقریریں کرتے ہیں، توجہ کیجئے گا، لیکن فقہ علی کو نہیں مانتے، میں انہیں بھی اچھا نہیں مانتا ہوں۔ یہ بیوقوف بناتے ہیں، یہ فراڈ کرتے ہیں، تعریف علی کی کرتے ہیں، فضائل اہل بیت کے پڑھتے ہیں، مانتے کسی اور کی ہیں۔ ہائے ہائے، میں چارج کر رہا ہوں، مانتے کسی اور کی ہیں۔ آپ حضرات بھی دھوکے میں نہ پڑا کیجئے، یہ دیکھیے کہ فقہ آل محمد پر عمل کون کر رہا ہے۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ جو اپنے کو شیعہ کہتا ہے، اگر گمراہ بھی ہے، 100 میں ایک آدھ اگر جسے بے دین قسم کا کہا جائے، لیکن کہہ رہا ہے اپنے کو شیعہ، پوری توجہ کیجئے گا، کہہ رہا ہے اپنے کو شیعہ، لیکن وہ اس طرح سے عبادتیں نہیں کر رہا ہے جس طرح سے حق ہے کرنے کا، مگر کہہ رہا ہے ہم شیعہ ہیں۔ عاشورے کو ننگے پیر فاقے سے یا حسین کرتا چلا جا رہا ہے،
توجہ کیجیے گا. لیکن اس پابندی کے ساتھ جس طرح سے عبادت کرنا چاہیے نہیں کر رہا ہے. زندگی میں سال میں 1-2 بار مسجد میں دکھ جاتا ہے. مثلاً عیدین کی نمازوں میں دکھ جاتا ہے, شب قدر کے اعمال میں دکھ جاتا ہے, اس طرح سے دکھ جاتا ہے. ماہ مبارک رمضان میں 1 آدھ روزہ رکھ لیتا ہے مثلاً. ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے, ہماری نہ قوم اسے اچھا سمجھتی ہے. اچھا, ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے, 1 2 4 گنے چنے ہوں گے, اور اس میں آپ گھبرائیے گا بھی نہیں. جب نبی اور مولا علی کے دور میں 100 کے 100 صحیح نہیں تھے, جب اماموں کے زمانے میں 100 کے 100 صحیح نہیں تھے, تو غیبت کبریٰ میں یہ آپ کیا توقع لگائیں گے کہ سب صحیح ہو جائیں؟ سمجھ گئے آپ؟ تو سب تو اس دور میں صحیح نہیں تھے, اس دور میں بھی چند ایسے ہیں جو گڑبڑ کرتے ہیں. لیکن وہ کہتا ہے اپنے کو شیعہ. مولا کا معاملہ آتا ہے تو جان کو ہتھیلی پر رکھ کے باہر نکل آتا ہے. ہم سب اسے اچھا تو نہیں سمجھتے ہیں. بھائی دین میں مضبوط ہونا چاہیے ہے, واجبات کو ترک نہیں کرنا چاہیے, حرام کاموں سے دور رہنا چاہیے. لیکن اگر وہ شیعہ اپنے کو کہتا ہے تو جب مرے گا تو فقہ جعفریہ کے مطابق اس کی رسومات ہوں گی. شادی کرے گا تو فقہ اہل بیت کے مطابق نکاح پڑھا جائے گا. اگر کچھ میاں بیویوں میں رنجش ہو گئی تو فقہ آل محمد کے مطابق اس کی طلاق ہوگی. اب عزیزان گرامی, اگر یہ اعمال میں ناقص بھی ہے تب بھی اہل بیت کا چاہنے والا اس لیے کہلائے گا کہ سال میں 1 ہی 2 بار نماز پڑھتا ہے, مگر ہاتھ کھول کے فقہ آل محمد کے اعتبار سے جب روزہ رکھتا ہے تو فقہ آل محمد کے حساب سے نیت کرتا ہے, جب روزہ کھولتا ہے تو فقہ آل محمد کے اعتبار سے کھولتا ہے, جب حج پر جاتا ہے تو احرام فقہ آل محمد کے اعتبار سے پہنتا ہے, جب وہاں سے واپس آتا ہے یوں ہی نہیں آ جاتا, طواف النساء کر کے آتا ہے. ایک اور صلوات بھیجیے محمد والا. بھائی دیکھیں تلخ بات ضرور ہے مگر سن لیجئے, وہ ماشاء اللہ الحمدللہ سبز پگڑ بندھا ہوا ریش و مبارک پر ہاتھ پھیرا جا رہا ہے, اور ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں, ہم بھی جو ہے علی کے فضائل پڑھتے ہیں اور جھوم جھوم کے وہ فضائل پڑھ رہے ہیں. خوب پڑھے فضائل. 11:30 بج گیا, 11:45 بج گیا, اور جہاں 12 بجا اور وقت ظہر قریب آیا, نماز کے لیے تیار ہونے کھڑے ہوئے, وضو کیا تو اہل بیت کے خلاف, اذان کہی تو اہل بیت کے خلاف, اقامت کہی تو اہل بیت کے خلاف, سورہ الحمد پڑھا نماز میں تو وہ بھی اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف, کھڑے ہوئے تو اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف. نماز کا آغاز فقہ آل محمد کے خلاف, نماز کا اختتام فقہ آل محمد کے خلاف, رمضان کے روزے فقہ آل محمد کے خلاف, زکوٰۃ کے احکام فقہ آل محمد کے خلاف, خمس تو ہے نہیں ان کے کیا ہیں, حج بیت اللہ فقہ آل محمد کے خلاف. اما کچھ تو ایک نہیں ہے, ایک ایک نعرے دیے جا رہے ہیں, بقرعید کا جانور تک تو ایک نہیں ہے. ایک صلوات بھیجیے گا محمد والا. ایک ایک نعرے دیے جا رہے. آپ ہر فضائل پڑھنے والے, غیر شیعہ کی بات میں کر رہا ہوں, ہر فضائل پڑھنے والے غیر شیعہ کو اپنا نہ سمجھا کیجئے. ابھی آپ نے اپنے پڑوسی ملک میں دیکھ لیا, آپ کے پڑوسی ملک میں کیا ہوا, وہابیوں کا جلوس نہیں تھا, اہل سنت حضرات کا جلوس تھا.
جو تعزیہ دار کہتے ہیں، اہل بیت کے ماننے والا اپنے کو کہتے ہیں، جلوس ان کا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا، کچھ شر پسند آ گئے تھے، تو ان شر پسندوں سے آپ ہی نہیں پڑھ لیتے، ہمیں بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ تو اس وقت بولے جب آپ پر بھی انگلیاں اٹھنے لگیں، ورنہ پہلے سب چپکی کا روزہ رکھے ہوئے تھے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہاں آپ نے نعرے سنے، حسین زندہ باد، حسن زندہ باد، علی زندہ باد. اب اس کے بعد جو ہمیشہ کے مرد آباد ہیں، جو ہمیشہ کے مرد آباد ہیں، اب میں ان نجس ناپاک ناموں کے ساتھ زندہ باد کا لفظ نہیں لگا سکتا. یزید کا باپ معاویہ، ان سب کے زندہ باد کے نعرے لگے. سمجھے آپ؟ اللہ کا شکر ہے ہر دن 2 رکعت نماز، چاہے بشکل زیارت وارثہ ہی آپ پڑھ لیجئے، اس بات کا اللہ کا شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں یہ سوجھ بوجھ دی ہے کہ ہم ہر ایک کو زندہ باد نہیں کہتے، نہ ہر ایک کو مرد آباد کہتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اگر ہم اہل بیت کو مانتے ہیں تو اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت بھی کرتے ہیں. ایک اور صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. اہل بیت کے قاتلوں پہ لعنت ہم کرتے ہیں، اہل بیت کے غاصبوں پر ہم لعنت کرتے ہیں. ہم چاہے وہ دور اول کا ہو. ایک حدیث آج کل بہت چل رہی ہے اور قرآن کی آیت بیان کی جاتی ہے، مہاجرین و انصار، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے. جب اللہ ان سب سے راضی ہو گیا تو اب نبی کو ان کے سامنے تبلیغات کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تو پروردگار عالم سے ایک گزارش کریں، معبود تو میرا خالق، میرے والدین کا خالق، میرے اجداد کا خالق، میری اولادوں کا خالق ہیں، میرے بعد جو نسلیں آئیں گی ان کا خالق، پالنے والے. ہم تجھے قادر مطلق سمجھتے ہیں اور تیری عظمت کے برابر ہم کسی کو نہیں مانتے. اے میرے رب، ہم سے کیا خطا ہو گئی تھی جو 1400 برس بعد تو نے ہمیں پیدا کیا؟ ہمیں بھی اسی دور میں پیدا کر دیتا، اسی دور میں پیدا کر دیتا جہاں ہم نبی کی زیارت کر لیتے، اس کے بعد شراب پیئیں تو راضی اللہ، جوا کھیلیں تو راضی اللہ، زنا کریں تو راضی اللہ. پروردگار ہمارے اختیار میں تو اس دور میں پیدا نہیں ہونا تھا، اگر ہونا ہوتا تو ہم اسی دور میں پیدا ہو جاتے. کرا سب پھر راضی اللہ. اللہ کہے گا ایسا نہیں ہے، اس دور میں بھی لعنت اللہ تھے، اس دور میں بھی لعنت اللہ ہیں. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد. اب عزیزان گرامی، آپ نے دیکھ لیا اس بچے کی عمر بہت زیادہ نہیں ہے، کم سن بچہ ہے، مگر آپ دیکھ رہے ہیں بچے تو مجمع میں دہل جاتے ہیں. اسکولوں میں چاکلیٹ اور ٹافی دکھائی جاتی ہے، لالچ دی جاتی ہے، تب بھی نہیں بولنے کو تیار ہوتا ہے بچہ. لیکن یہ ذکر آل محمد ماں کے دودھ کا اثر ہے، گھر والوں کی تربیت ہے کہ بچہ علی علی کر رہا ہے، حسین حسین کر رہا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں جتنے بھی باندھ باندھے جائیں ذکر آل محمد نہیں رک سکتا. ذکر آل محمد، فضائل آل محمد، مصائب آل محمد، تذکرہ آل محمد نہیں رک سکتا، کیونکہ ہماری مائیں اپنی گھٹی میں، ہماری گھٹی میں آل محمد کی ولایت اور محبت کو کھول کے ہمیں پلا دیتی ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے ہمارے پڑوسی ملک میں یزیدی فرقہ جو کھڑا ہوا ہے، یزید
یزیدی فرقہ دیکھ لیا نا آپ نے، کیسے کیسے ملعین کے زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، تو وہ اپنی کثرت پناہ جائیں۔ جس طرح سے یزیدیت ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسی طرح سے حسینیت بھی ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ میرے والد مرحوم نے اپنے انتقال سے پہلے جو خمسہ پڑھا تھا، مغل مسجد ایرانیان جو کہلاتی ہے بمبئی میں، اس میں انہی نے اہمیت عشق عذاب عشرہ پڑھا، اور انہوں نے کہا اگر آل محمد کے نمک حرام دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں تو آل محمد کے نمک حلال بھی دنیا میں ہیں، نمک حلال بھی دنیا میں ہیں۔ پاکستان میں جو یزیدی فرقہ نمودار ہوا، ماشاءاللہ وہاں کے حسینی اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں ان علماء، ان خطبہ، ان ذاکرین، ان مومنین کے لیے دعا گو ہوں جو پاکستان میں یزیدیت کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور میں ان علماء کی پرزور مذمت کر رہا ہوں کہ جنہی نے ابو موسیٰ اشعری کا عمل انجام دیا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری معاویہ کے سکوں پر بک گیا تھا، بنتا تھا علی والا، تھا معاویہ والا۔ اسی طرح سے وہاں بھی پاکستان میں بھی کچھ کالی پگڑیاں لگائے، لباس رسول پہنے، آل رسول کے چاہنے والوں کے خلاف بول رہے ہیں۔ ہم لعنت ان پر کریں یا نہ کریں، اللہ کی لعنت ان پر ہے عزیزان گرامی۔ لیکن ہماری ملت، ہماری قوم لباس کو دیکھ کر مروب نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے ہاجرہ کو بھی جب شیطان بہکانے آیا تھا تو اسلامی لباس پہن کے آیا تھا، لیکن آل محمد نے ہمیں وہ تمیز بتائی ہے کہ کون شیطانی ہے اور کون رحمانی ہے۔ بہرحال وہاں علماء حق پرست یزیدیت کا مقابلہ کر رہے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں جو یزیدیت کا مقابلہ کریں، اور یزیدیت اپنی اکثریت پر ناز نہ کرے۔ 1400 برس پرانی تاریخ پڑھ لے، لاکھوں کے لشکر کو 72 نے ایسی شکست دی تھی کہ یزیدی تو نکل آئے اس دور میں، مگر یزید کی قبر کا نشان آج بھی نہیں نکلا۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد والا۔ حیدری واما محمد اللہ، رسول محمد کچھ نہیں سوائے اللہ کے رسول کے۔ اصل میں بس میں اپنی تقریر کو سمیٹ رہا ہوں، اصل میں یہ جو حسینیت کے دشمن ہیں، یہ رسالت کے دشمن ہیں، جو رسالت کے دشمن ہیں وہ توحید و وحدانیت کے دشمن ہیں۔ یزیدیت کا مزاج سمجھئے، سب سے پہلے سن 61 ہجری میں امام حسین کو یزید نے قتل کیا، اس کے بعد مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوائے، مسجد کی بے احترامی کی، اس کے بعد خانہ کعبہ کے اوپر آگ کے گولے برسائے۔ سلسلہ دیکھا، پہلے حسین سے ٹکرایا، مسجد نبوی کیونکہ نبی کی طرح منسوب ہے، نبی کی دشمنی اس طرح سے نکالی کہ مسجد کی بے احترامی کی، جب وہ کر چکا تو الوہیت تک گیا، پہلے امامت، پھر رسالت،
پھر توحید. آج کا بھی جو یزیدی ہے اس کا بھی مشن یہی ہے کہ پہلے حسینیت کے خلاف بولو، پھر رسالت کے خلاف، پھر توحید کے خلاف. کربلا سے پہلے تو یہ سب، یا کربلا کے بعد کے ایک دو سالوں میں یہ سب ہوا. لیکن اب عزادار یزید کے اس کرتوت سے واقف ہو چکے ہیں، یزیدیت کے. اب ہم رسالت کے لیے، توحید کے لیے، احترام قرآن اور کعبے کے لیے اپنے سینوں کو سپر بنائے، یا حسین کی آوازیں بلند کرتے ہوئے ساری دنیا میں یزیدیت کو دہلاتے رہتے ہیں کہ وہاں 72 کو قتل کیا تھا. وہ قتل ہو گئے تھے مگر مشن انہی کا چل رہا ہے. مشن ساری دنیا میں انہی کا چل رہا ہے. اے یزیدیوں، ہمارے ہندوستان میں بھی ہیں، مرے پڑے دبے پڑے ہیں، کیونکہ ان کے گلوں پر دوسرے پیر رکھے کھڑے ہیں. اگر یہاں بھی ان کو موقع مل جائے تو وہ بھی بلی تھیلے سے باہر یہاں بھی نکل آئے، مگر یہاں کے تھیلے پر بابری مسجد کا ٹوٹا ہوا تالا لگ گیا ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو یہاں اس سے زیادہ. مگر ہم حسینی ہیں، ہم موت سے گھبراتے نہیں ہیں. ہم ان کے ماننے والے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ موت اگر حق پر ہے تو شہد سے زیادہ شیریں ہے. حق پر اگر موت ہے تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، آئے ہائے آئے ہائے. چلیے دیکھیے، بات سے بات کو سمجھیے. یہ میری طرف سے اس مجلس کا تبرک ہے. دوستوں، میں نے خود اپنے کانوں سے یہ تقریریں سنی ہیں لوگوں کی کہ جو مجلسیں کرتے ہیں، جو یا حسین کرتے ہیں، جو کالے کپڑے پہنتے ہیں، یہی ہم اور آپ. ہمارے بزرگوں نے امام حسین کو قتل کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سب شیعہ تھے، انہی کے بزرگ تھے صاحب. آئے ہائے، ہمارے بزرگ تھے. جواب تو مل گیا کس کے بزرگ تھے. جواب تو مل گیا. حسین کا قاتل کون؟ یزید ابن معاویہ ملعون. یزید ابن معاویہ ملعون وہ کون ہے؟ حسین ابن علی کا قاتل، کربلا میں 3 لاکھ کا لشکر بھیجنے والا. ہمارا رشتہ دار ہے یزید یا تمہارا رشتہ دار ہے یزید؟ نہ ہم فیصلہ کریں نہ تم فیصلہ کرو. ارے کسی کافر سے فیصلہ کروا لو.